اس کے یہ اعظم کہہ رہا اس کے منٹس نہیں اس نے فوٹو اسٹیٹ میٹنگ 7 کو ہوگی. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. ہم سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. کس ملک سے لڑ رہا ہے میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اس کے بعد جان کے لیٹر نہیں ہے میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ. وہی ہے نا میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے وہ لیٹر کی چیز ہے. لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں سمجھ آنی تھی نا. تو آپ پبلک جلسے میں تو سائفر سے متعلق عمران خان اور ان کی ٹیم کی ایک اور آڈیو منظر عام پر آ گئی ہے. یہ آڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ناظرین اسی حوالے سے کچھ مزید بات بھی کریں گے. سینئر تجزیہ کار آغا اقرار ہارون ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. آغا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک اور آڈیو ہمارے سامنے آئی ہے. اس میں ان کی ٹیم کے جو باقی ممبران ہیں وہ بھی شامل ہیں. سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اس آڈیو میں عمران خان کے ساتھ کیا کہیں گے ساری صورتحال پر؟ بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس آڈیو نے ایک اور ہمیں فائدہ دیا ہے. وہ یہ دیا کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان اور اس کی ٹیم نے جو اپنا سیکرٹری فارن افیئر ہے ان کو کس طرح ٹریپ کیا ہے باقاعدہ. یہ دیکھیں کیونکہ بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائفر ہے ہم اس سے وہ نہیں ویسے تو منظر آپ پہ نہیں لے کے آ سکتے ہیں. انلیگل ہے. انہیں پتہ ہے سینسٹیوٹی کا. انہیں پتہ ہے کہ ان کے اوپر میرا مقصد ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی لگے گا. یہ دیکھیں یہ چیزوں کو ذہن میں رکھیے. سب پتہ ہے ان کو. راستے نکالے جا رہے ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے بچا جائے اور ان کو باقاعدہ ٹریپ کیا گیا ہے اور وہ ٹریپ ہوئے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ بالکل اپنی لائف کے آخری دنوں میں وہ ٹریپ ہوئے ہیں. یعنی کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے. مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ ایک صاحب جنہوں نے پوری زندگی اپنی پاکستان کو دے دی وہ ان کے آگے ٹریپ کیسے ہو گئے؟ لیکن ہو گئے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان کا سٹائل وہ ہر آدمی کو جو ہے وہ انسانوں کی طرح ڈیل نہیں کرتے. ہر شریف آدمی جو ہے ان کے آگے بو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا یہ پورا ان کی ساری گفتگو سنیں. انہیں اس ساری گفتگو میں یہ خود مان رہے ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. جو کام کر رہے ہیں انلیگل کر رہے ہیں. جو کام کر رہے ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف کر رہے ہیں. سب کچھ پتہ ہے اور پھر وہ کام کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کس انکوائری کی ضرورت رہتی ہے میرے بھائی؟ اچھا آغا صاحب جیسا کہ آپ بھی فرما رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ سنا کہ جو ایک سیکرٹ ایکٹ ہوا کرتا ہے کہ جو قوم کے راز ہیں اس کے اوپر حلف بھی لیا جاتا ہے اور خاص طور پہ جب ایک ملک کا آپ وزیر اعظم ہیں تو اس سطح کے اوپر اس کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس کی سینسٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. تو کیا اس کے اوپر اب کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ دیکھیں جی میں یعنی کہ آئی اپریشیٹ مریم نواز صاحبہ. کل انہوں نے جب میڈیا سے بات کی ہے تو انہوں نے یہی تو کہا ہے کہ اگر اب بھی سے اریسٹ نہ کیا جائے اور اس کے خلاف اگر اب بھی ایکشن نہ لیا جائے تو پھر آنے والے وقت میں ہمیں آنے والی نسلوں کے آگے یہ ماننا پڑے گا کہ پھر ہم سب ذمہ دار ہیں. اور پھر ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ پھر اس کے بعد بھی لوگ وزیر اعظم بنتے رہیں گے. اہم پوزیشنز کے اوپر لوگ آتے رہیں گے. بالکل پریسیڈنٹ کی بھی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے ابھی تک کہ یہ ریاست سے بڑا ہے اداروں سے بڑا ہے. اور انفارچونیٹلی کہے واقعی ریاست اور ادارے اس کو ابھی تک جو ہے وہ کلیمپ نہیں کر سکے جیسے کہ کل بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اور والی بات کہ اگر اس کو اس وقت بھی گیٹ اوے کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایوری باڈی کین پلے ود دی سیکورٹی آف پاکستان when the state would become a mockery of everybody. دیکھیں اسٹیٹ کو اسٹیٹ کے طور پہ بہیو کرنا چاہیے. میرا ہمیشہ سے بڑا سخت اس میں ایک اوپینین رہا ہے کیونکہ میں یعنی کہ ایک ڈائی ہارٹ پاکستانی اور مجھے پتا ہے کہ اس ملک کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. میری ماں بھی ہے میرا باپ بھی ہے میرے بچوں کا ماں باپ بھی ہے. اس کے خلاف اگر ایک سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش کرنے والا اس آڈیو میں خود مان رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے وہ سازش کر رہا ہے. پتہ ہے میں آفیشل سیکرٹ کے خلاف ایک کام کر رہا ہوں. اگر اس کو بھی آپ اندر نہیں کرتے ہیں یا اس کے اوپر بھی ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں تو پھر میری جان مجھے پتا ہے میری اسٹیٹ کہاں رہ جاتی ہے.
بالکل صحیح. اچھا آقا صاحب, اس آڈیو کے اندر جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ تو ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے ہی, اس پہ تو ایک بہت بڑا المیہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک المناک قسم کی جو ہے وہ گفتگو کی جا رہی ہے, لیکن اس آڈیو کا لیک ہونا ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیک بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. آبویسلی وہ اس وقت کے پی ایم تھے اور ان کی آڈیو کا لیک ہونا, اس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی تفتیشی ہونی چاہیے اور تحقیقاتی ٹیم جو ہے انہوں نے کوئی مرتب بھی کی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ اب ہمارا پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے بہت لیٹ کیا. جو میٹنگ ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی, اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ اب ہمیں لیگل فریم ورک بنانا پڑے گا سائبر سیکیورٹی کا. پہلے تو بات یہ کہ پاکستان کو یہ لیگل فریم ورک آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے بنا لینا چاہیے تھا. چلے دیر آئے درست آئے. جہاں تک لیک کی بات ہے تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ان دنوں میں یہ یوکرائن کی وار نئی شروع ہوئی تھی, 2014 کی بات ہے, تو میں وہاں پہ ہی تھا. تو وہاں پہ بڑا واہ ویلا پیشہ, مجھے صبح پتہ چلا کہ وکٹوریا نولینڈ کی جو گفتگو, وکٹوریا نولینڈ اس وقت اسسٹنٹ سیکرٹری فار اسٹیٹ تھی امریکہ کی, اس کی جو گفتگو ہوئی ہے جو امریکن ایمبیسڈر ہے اس میں کیو میں, وہ لیک ہو گئی. اور وہ میں نے سنی تو وہ اتنی کلیئر لیک تھی. تو پھر بھی اچھا, اس لیکس میں لگتا ہے کہ جو بھی سسٹم ہے وہ بگنگ ڈیوائس والا نہیں ہے. یہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن آخر میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آپ کو لیکس کھولنے کی. یہ صاف لگتا ہے کہ کس جو لوگوں وہاں پہ موجود ہیں جن کے پاس سیل فونز ہیں, ان کا جو مائکرو فون ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے ویڈیو اٹھانے, اپنا آڈیو اٹھانے کے لیے. ایسے کم ٹو دی پوائنٹ لیکس ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ امریکن سینٹ کی جو اپنا ساری کمیٹی کی جو تھی یعنی کہ ریکارڈنگ تھی, وہ بھی لیک ہو گئی تھی. لیکس ہو جاتی ہے, لیکن ہمیں بہرحال ہم ایک نیوٹرل اسٹیٹ ہیں, ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں. ہم یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اگر امریکہ میں لیک ہو سکتی تو یا کیوں بھی ہو سکتی ہے. نو آئی ایگری وتھ یو, ہمیں اس کو بہت سیریسلی لینا پڑے گا. اور ایک بات میں آپ کے پروگرام کی تصور سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے اس پہ لکھتا بھی رہا ہوں کہ جو ہمارے سینسٹیو جگہ ہے, یعنی کہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب ہم جو جرنلسٹ ہیں, جب ہم جاتے ہیں کور کرنے کے لیے ڈیفینس کورسپونڈنٹ کے طور پہ کچھ جگہ, ہمارے فون ہم سے لے لیے جاتے ہیں, اور وہ بہت اچھی بات ہے. وہاں ہم فون کے ساتھ ان بلڈنگز میں نہیں جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک آپ کو رول بنانا پڑے گا, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو, چاہے وہ منسٹر ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ان جگہوں کے اوپر جو کہ سینسٹیو جگہ ہیں, جو کہ پاکستان کی سالمیت کے سمبلز ہیں, آئیکنز ہیں, ان میں ہمیں اپنے سیل فونز کو بہرحال ڈینائی کرنا پڑے گا, کمپلیٹلی کیٹاگوریکلی ارسپیکٹو آف آور اسٹیٹس. بالکل سیکورٹی کو ہمیں جو ہے وہ بہتر بنانا ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار آغا اقرار ہارون موجود تھے اور اس حوالے سے اپنی رائے ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے. ڈاکٹر فاروق عادل نے ہمیں لائن پر جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, ایک آڈیو ایک کے بعد ایک اور آڈیو ہمارے سامنے آئی, اور اس آڈیو میں مزید جو ان کی پچھلی گفتگو تھی اس کے بعد اب جو صورتحال ہے وہ مزید زیادہ کھل کر وہ گفتگو کر رہے ہیں آپس میں. سینئر جو لیڈرشپ ہے ان کی, میرے خیال سے اس سے زیادہ سینئر لیڈرشپ نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی کی ایک ہی کال کے اندر. اب یہ ساری گفتگو میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز ہلکی ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی 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 جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آڈیو لیک, اب ایک اور آڈیو لیک آ چکی ہے, اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئر پرسن ہیں وہ بھی ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی اس آڈیو کے کال کے اندر موجود ہے, اور وہ اسی حوالے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. آپ نے آڈیو سن بھی لی ہوگی. میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کچھ ہمارے لیے روشنی ڈالیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کرافٹ ایک چیز ہوتی ہے, اور اسٹیٹ کرافٹ جو ہے وہ کس سے آتی ہے, وہ سنجیدگی کے ساتھ اور قومی مفاد کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے سے آتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اس کی لیڈرشپ, عمران خان سے لے کر باقی تمام لیڈرشپ تک, ان کے اندر اسٹیٹ کرافٹ نہیں پائی جاتی تھی. انہوں نے اس کو اسٹیٹ کرافٹ کو بھی کرکٹ کا کھیل سمجھا. کرکٹ کے کھیل میں بھی سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے گلی محلے میں کھیلے جانے والا ایسا کھیل سمجھا کہ انہوں نے سمجھا کہ ہر چیز کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں, اور اس کی امپلیکیشنز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے نتیجے میں قومی سلامتی خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے, آپ کے خارجہ تعلقات خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان جتنا پہلے سے پرابلم میں تھا اس سے کہیں زیادہ پرابلم میں آ گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان زیادہ آئسولیٹ ہوا. عمران خان کے دور میں جب آئسولیشن ہوئی تو آپ کی معیشت کو نقصان پہنچا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں انٹر لنکڈ ہیں عمران خان کی اس غیر ذمہ داری کے ساتھ. اور جب
دو ملکوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں، کسی معاملے پہ اختلاف ہوتا ہے تو اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ ریزالو کیا جاتا ہے. تو ہم یہ جو سائفر کا معاملہ ہے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ اس کو انہوں نے سیاسی مائلیج کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھتے کہ یہ معاملہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یہ پاکستان کے دو طرفہ امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات سے ریلیٹڈ ہے. انہوں نے ساری چیز کو طاق پہ رکھ دیا. تو یہ سچویشن ایسی ہے جیسی ایک زمانے میں بر صغیر میں ایک ہوا تھا، ایک ایسا سکا بادشاہ آ گیا تھا، ایک باشکی بادشاہ بن گیا تھا اور ایک دن کی بادشاہت نے اس میں چمڑے کے سکے چلانے شروع کر دیے تھے. تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں تو بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کو، پاکستان کے مفادات کو سمجھیں، نازک رشتوں کو سمجھیں، سلامتی کے تقاضوں کو سمجھیں، آپ نے اس سارے معاملے کو اپنی پالیٹکس کے تابع کر دیا. بدقسمتی سے 75 سال میں پاکستان میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اتنے غیر سنجیدہ لوگ اقتدار میں آئے اور ان غیر سنجیدہ لوگوں نے پاکستان کے ہر پہلو کو خطرے میں ڈال دیا، سلامتی کو، معیشت کو، خارجہ تعلقات کو، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اخلاقی معاملات کو، ہر چیز کو تباہی کی طرف لے گئے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا، میں چاہوں گا اس پر ہی کچھ مزید بات آپ سے کی جا سکے. جیسے ہمارا ایک سیکرٹ ایکٹ ہوا کرتا ہے کہ آپ جو قوم کے راز ہیں، جو آپ کے اسٹیٹ کے، اوبویسلی اسٹیٹ کی بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نازک باتیں ہوتی ہیں جن کو آپ منظر عام پر نہیں لا سکتے، اور اب اس حوالے سے بات بھی کی جا رہی ہے کہ یہ وہ بریچ آف جو سیکرٹ ایکٹ ہے، وہ بریچ آف سیکرٹ ایکٹ ہے یہ اب جو انہوں نے کیا ہے. تو اس حوالے سے مزید آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سی ایسے مزید باتیں بھی ہو سکتی تھیں جو خدا نخواستہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی تھیں. پاکستان اوبویسلی ایک جو ہے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، تو پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ممالک بھی ایسے ہیں، ہماری خطے کے اندر جو پوزیشن ہے وہ بھی بہت نازک صورتحال کا دوچار ہو سکتی تھی. تو اب اس کے اوپر کچھ ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا سکتا ہے، کچھ ایسی باؤنڈریز لگائی جا سکتی ہیں جس کی وجہ سے آنے والے دور میں سیاسی چپکلیش تو گو جاری رہے یا سیاسی جو کھینچا تانی ہے وہ چلتی رہے، لیکن ریاست کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ان چیزوں سے الگ ہو سکے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا انف انف، تو یہ وہ سچویشن ہے، اور ایسی سچویشن پر ہماری سلامتی کا سسٹم ایسا خودکار ہونا چاہیے کہ وہ متحرک ہو جائے اور اس کے نتیجے میں جو بھی پاکستان کے معاملات کو اور اس کی سلامتی سے ریلیٹڈ چیزوں کو اس طرح سے چھیڑے، اس طرح سے اس کو خطرہ پہنچائے، اس طرح سے اس کے لیے خطرے کا باعث بن جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سسٹم ایکٹیو ہو اور گرفت میں آ جائیں اس کے ذمہ داران. یہ بہت ضروری ہے. یہ سارے معاملات سیاست کا حصہ اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے، اور ایسے غیر ذمہ دار لوگ تو ہونے ہی نہیں چاہیے جو پاکستان کی سلامتی کے معاملات کو اتنی غیر ذمہ داری کے ساتھ ڈیل کریں. یہ ایک کہہ لیجیے انتہا ہے. اس انتہا سے ہمیں سبق لینا ہے اور ہمیں فوری طور پر ان چیزوں کو یعنی انجام تک پہنچانے کے لیے قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے، قومی سلامتی کے اداروں کو بھی حرکت میں آنا چاہیے، اور نظام انصاف کو بھی حرکت میں آنا چاہیے، تاکہ یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے، یہ ایک لوگوں کو سبق مل جائے کہ قومی سلامتی مذاق نہیں ہوتی. قومی سلامتی جو ہے وہ سیاست کا کھیل نہیں ہوتی. قومی سلامتی یہ نہیں ہوتا کہ سائفر آئے تو ہم نے کسی ملک کا نام لینا ہے یا نہیں لینا، ہم نے کھیلتے چلے جانا ہے. یہ نہیں ہوتی. تو اس میں عمران خان ہو، اعظم خان ہو، اسد ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کو گرفت میں آنا چاہیے اور ان کو جواب دہی کے لیے کٹہرے میں لانا چاہیے. اچھا یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ جو آڈیو کالز کا لیک ہونا اور پھر اتنے بڑے پیمانے پر لیک ہونا، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید آڈیو یا ویڈیو جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آ سکتی ہیں. سیکیورٹی لیک ہے بہت بڑا، اور اس سے خدا لازمی سی بات ہے کہ ایک عالمی سطح کے اوپر پاکستان کی جو ہے وہ ہرجہ سرائی بھی ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس قسم کی کوئی آڈیو یا ویڈیو ہمارے سامنے آ جائے جو اخلاقی طور پر بھی گراوٹ کا شکار ہو، تو پھر مزید ہرجہ سرائی ہو سکتی ہے. میں چاہوں گا اس سیکیورٹی بریچ کے اوپر بھی آپ کچھ بات کریں. جی بالکل، یہ سیکیورٹی بریچ ہے. پاکستان میں وہ عمارتیں پاکستان کی جو اقتدار کی علامت ہیں، جو ریاست کی علامت ہیں، وہ ایوان صدر ہو، وہ وزیر اعظم ہاؤس ہو یا پارلیمنٹ ہاؤس ہو، ان سب کی ایک تقدس ہے. اور یہ کیا تقدس ہے؟ اس تقدس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پاکستان کی سلامتی سے ریلیٹڈ معاملات زیر بحث آتے ہیں.
پاکستان کے ذمہ دار ترین لوگ بیٹھ کے قومی معاملات کو زیر بحث لاتے ہیں. ان کی تو بہت زیادہ یعنی جو کہہ لیں کہ تقدس ان کو حاصل ہے, سینسٹی ہے ان کو, اور ان کی چیزیں یہاں جو بات زیر بحث آئے, یہاں جو ڈاکومنٹ زیر بحث لایا جائے, جو ڈاکومنٹ دیکھا جائے اس کو محفوظ رہنا چاہیے. اگر یہ محفوظ نہیں رہتا تو یہ خطرناک بات ہے. ہمیں یعنی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی موجودہ دور میں کچھ چیزیں دیکھی گئیں, بالکل دیکھی گئیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے. اور فواد چودھری یہ بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف بتا رہے تھے عمران خان کو کہ آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس سیف نہیں ہے. اگر آرمی چیف نے کئی بار یہ بتایا پرائم منسٹر کو کہ پرائم منسٹر ہاؤس سیف نہیں ہے, تو یہ ہمیں بتایا جائے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو سیف بنانے کے لیے عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا اقدامات کیے. یہ ایک تحقیقات کا بہت بڑا موضوع ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت. جس طرح عمران خان اور ان لوگوں کو جنہوں نے سائفر کو مذاق بنا دیا ان کو کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے, اسی طرح ان لوگوں کو جنہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کی سیفٹی کو خطرے میں ڈالا ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ اب تھوڑا سا سیاسی تناظر میں بھی ہم اس آڈیو لیک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ سے بات یہ کی گئی کہ ہمیں ملک کو ریاست مدینہ بنانا ہے اور ملک کو ترقی کی جانب لے کر جانا ہے, لیکن ایک طرف آپ ملک کی ترقی کی بات کر رہے ہیں اور دوسری جانب اپنی سیاست کے لیے اگر اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے اس آڈیو لیک کو کیسے دیکھتے ہیں, کتنا نقصان پہنچایا اس نے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے سنجیدہ طبقات نے کبھی ایک سیاسی قوت کے طور پر لیا ہی نہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ اقتدار میں آئی تو یہ مینوور کر کے لائی گئی, اس کے پیچھے اور بہت ساری کھیل ہوئے جس کی وجہ سے یہ اقتدار میں آئی. یہ کوئی سنجیدہ سیاسی طبقہ ہے ہی نہیں. لیکن اب جب کہ یہ لیک آنے شروع ہوئے ہیں اور لیک آنے سے پہلے جو کچھ انہوں نے سائفر کے ساتھ کیا اور اس کی تفصیلات سامنے آئیں, جیسے سائفر کو پبلک میٹنگ میں وہ لائے اور زیر بحث لے کے آئے, جیسے اب یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ غیر ملکی حکمرانوں کے ساتھ بات چیت ایسی ہوتی تھی کہ جس طرح سے وہ ان سے بھیک مانگنے آئے ہیں, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک غیر سنجیدہ گروہ ہے اور یہ غیر سنجیدہ گروہ پاکستان کے عوام کے سامنے پہلے بھی کھلا ہوا تھا اور اب ان لیکس کے بعد مزید کھل گیا ہے اور لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں اپنی قسمت دینا دراصل خودکشی کرنا ہے. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب, سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, سائفر سے متعلق عمران خان اور ان کی ٹیم کی ایک اور آڈیو منظر عام پر آئی ہے, جس آڈیو کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ایک بار پھر یہ آڈیو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اچھا شاہ جی, ہم نے کل لانگ میٹنگ کرنی, آپ نے, ہم تینوں نے اور وہ فورن سیکرٹری, اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کی چپ کر کے منٹس یہ اپنے پاس نہیں, میں کہہ رہا تھا یہ قائد اعظم کہہ رہا اس کے منٹس بناؤں نہیں, اس سے فوٹو اسٹیٹ میٹنگ 7 کو ہوئی ہے. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لکھیں. سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. کس ملک سے لیٹر آیا ہے, میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اس کے بعد جان کے لیٹر نہیں ہے, میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ وہی ہے نا, میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے, وہ لیٹر ایک ہی چیز ہے. لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں سمجھ آنی تھی نا, تو آپ پبلک جلسے میں تو. عمران خان, اسد عمر, شاہ محمود قریشی اس آڈیو لیک میں موجود تھے اور یہ سائفر کے حوالے سے ایک اور آڈیو منظر عام پر آیا ہے. عمران خان نے ساتھیوں کو امریکہ کا نام نہ لینے کا کہا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کل میٹنگ کرنی ہے, فورن سیکرٹری اور ہم تینوں ہوں گے. یہ آڈیو میں
सुना जा सकता है। इस ऑडियो के अंदर इमरान खान का ये भी कहना था कि हमने किसी सूरत अमेरिका का नाम नहीं लेना, मैं किसी के मुंह से अमेरिका का नाम नहीं सुनना चाहता। साइफर की साजिशी कहानी का पार्ट 2 मंजर पर आम पर आ गया है। इससे पहले भी एक ऑडियो मंजर आम पर आई और अब उसके बाद एक और जो ऑडियो लीक है वो मंजर आम पर आ चुकी है, जिसके अंदर इमरान खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और आजम खान इस ऑडियो के अंदर गुफ्तगू करते हुए सुने जा सकते हैं। साइफर से मुताल्लिक इमरान खान और उनकी टीम की एक और ऑडियो मंजर आम पर आई है। इस ऑडियो में इमरान खान, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की गुफ्तगू सुनाई दे रही है, जिसमें इमरान खान ने बार बार ये तंबीह की है कि हमने किसी सूरत भी अमेरिका का नाम नहीं लेना। मुल्क का नाम ना लेने के लिए उन्होंने अपनी टीम से कहा। साइफर साजिशी कहानी है जिसका पार्ट 2 मंजर आम पर आया है। एक और ऑडियो हमारे सामने आई है जिसमें इमरान खान, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर गुफ्तगू कर रहे हैं और इस गुफ्तगू में बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, मुल्क का नाम किसी सूरत भी नहीं लिया जाना चाहिए। नाज़रीन, साइफर से मुतल्लिक इमरान खान और उनकी टीम की एक और ऑडियो मंजर आम पर आ चुकी है। ये ऑडियो हमने आपके साथ शेयर भी की। इस ऑडियो में इमरान खान, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर गुफ्तगू करते हुए साफ सुनाई दे रहे हैं। इस दौरान इमरान खान का ये कहना है कि हमने किसी सूरत अमेरिका का नाम नहीं लेना, मुल्क का नाम किसी सूरत नहीं लेना। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम के किसी भी फर्द के मुंह से मुल्क का नाम नहीं सुनना चाहता। उन्होंने कहा कि हम एक मीटिंग करेंगे जिसके अंदर फॉरेन सेक्रेटरी और हम तीनों होंगे और उसके अंदर ये कहा जाएगा कि एक लेटर आया है, जिसके बाद की बाकी कहानी जो उन्होंने उसके ऊपर घड़ी। साइफर से मुतल्लिक ये ऑडियो इमरान खान और उनकी टीम पर मबनी है, जिसके अंदर 4 मुकम्मल तौर पर लोग हैं। इसमें एक इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं और आजम खान इस ऑडियो के अंदर साफ तौर पर सुनाई दिए जा सकते हैं, जिसके अंदर 4 लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। इस ऑडियो के दौरान इमरान खान का ये कहना था कि किसी भी सूरत हमने मुल्क का नाम नहीं लेना है और किसी भी आदमी के मुंह से मैं इस मुल्क का नाम नहीं सुनना चाहता। और ये साइफर 8 तारीख को आया है और हम ये कहेंगे कि ये मीटिंग जो है ये 7 तारीख को हमने इससे कबल की है। इमरान खान और उनके साथियों के हमरा उनकी एक ऑडियो इस वक्त मंजर आम पर आई है। इस हवाले से एक ऑडियो पहले भी मंजर आम पर आ चुकी है, जिसके अंदर वो आजम खान से गुफ्तगू कर रहे थे और अब उसके बाद एक और ऑडियो मंजर आम पर आई है। साइफर से मुतल्लिक इमरान खान और उनकी टीम की ये ऑडियो मंजर आम पर आ चुकी है। इस ऑडियो में इमरान खान, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर गुफ्तगू करते हुए सुनाई दे रहे हैं। साइफर से मुतालिक एक और ऑडियो सामने आई है। इस मंजर आम पर आने वाली ऑडियो में वजीर जो इमरान खान है उनकी जानिब से शाह महमूद कुरैशी को कहा जा रहा है कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, मुल्क का नाम मेंशन नहीं करना है। इसके साथ साथ उन्होंने मीटिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम कल एक मीटिंग करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमें सीनियर तज्ज़ियाकार रशीद साफ़ी जो है वो ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम उनका ओपिनियन लेंगे। इस वक्त आपको ये बताते चलें कि साइफर से मुताल्लिक इमरान खान और उनकी टीम की एक और ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। इस ऑडियो में इमरान खान, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की गुफ्तगू सुनाई दे रही है। रशीद साफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार ने हमें इस वक्त लाइन पर ज्वाइन किया है। रशीद साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साफ़ी साहब, क्या कहेंगे, एक और ऑडियो आ गई और इस ऑडियो में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ उनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी इस ऑडियो में मौजूद है और काफी आप आसानी के साथ सुन सकते हैं कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इस पर आप कुछ रोशनी डालें। जी, बहुत ही पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती की बात है कि मुसलसल पाकिस्तान के एक बड़े दर से ये ऑडियो लीक आ रही है और इससे सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात ये भी है कि ये कौमी सलामती और सफारती ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई गैर संजीदा रवैये इख्तियार किए गए माजी करीब में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो एक तरफ मैं इसको दोहरा पाकिस्तान के लिए नुकसान करार इसलिए देता हूँ कि एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस का अपना एक तकद्दुस है, वहाँ पे तो हर किस्म की गुफ्तगू होती है, कौमी सलामती से लेकर सफारती ताल्लुकात, खारजा पॉलिसी, पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात, आपके जो सिक्योरिटी के मामला हैं, हर किस्म के वहाँ पे बातचीत होती है और उस हवाले से अमलिया बनती है। तो बजाते खुद ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस लीक्स निकल रही है और उससे ज्यादा मेरी नजर में बात खतरनाक ये है कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और उनका स्टाफ और पीटीआई का सीनियर लीडरशिप अपनी सियासत रियासत की कीमत पे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक अमर है, ना सिर्फ पाकिस्तान की रियासत के लिए बल्कि अवाम के लिए। और इसमें ना सिर्फ हमें आने वाले वक्त में सफारती ताल्लुकात के हवाले से, कई ममालिक के हवाले से हमें
اس میں کافی مشکلات پیش آ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلے جو میڈیا کا کچھ حلقے عمران خان صاحب کے غیر سنجیدہ رویے، ان کے سازشی بیانات اور ان کے سازشی بیانیوں کو گڑھنے کے طرز عمل پہ تو وہ میڈیا ہمیں بتاتا رہا، لیکن اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ تمام جو اطلاعات تھی اور خبریں تھی وہ درست تھی، اور خان صاحب جو تھے بدقسمتی سے مسلسل سازشی بیانیاں بناتے رہے، گڑھتے رہے. اور اس سے زیادہ جو ایک اور اس پورے منظرنامے کا ایک تشویشناک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے فالوورز اور ان کے سپورٹر اس قسم کی بیانیوں پہ یقین بھی کر لیتے ہیں. اب ڈیمیج تو ہو گیا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے. توقع تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جس طرح بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان معاملات کا تحقیقات ہوں گے اور ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی، یہ تو ایک پہلو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے اس کا جو لانگ رن میں پاکستان کو جو مشکلات ہوں گی تو وہ اس کو اب دیکھنا ہے کہ کس طرح اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا جا سکے. جی صحیح. صافی صاحب یہ فرمائیے گا کہ قومی سلامتی کے معاملات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اس طرح سے بات کرنا، پھر جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو واضح طور پر توڑا گیا، اس کو بریچ کیا گیا، پھر وزیر اعظم کا اس طریقے سے بات کرنا. پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے، ایک ایٹمی طاقت کا حامل ملک، اس کے لیے کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے اس طرح سے گفتگو کیا جانا اور اس لیول پر سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کرنا؟ میں شروع میں عرض کیا کہ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے سفارتی سطح پر مشکلات پیدا ہوں گی مزید، بلکہ یہ ہماری جو قومی سلامتی سے متعلق جتنے بھی امور ہے جس جانب آپ نے اشارہ کیا، تو یہ مسئلہ تو واقعی شہر فہرست ہے. آپ جانتی ہے کہ دنیا کی نظریں پاکستان کے ایٹمی تنصیبات اور پاکستان کی ایٹمی صلاحیت پہ ہمیشہ سے لگی رہتی ہے. اور اگر ہم نے جس طرح یہ آڈیو لیکس میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہماری جوہری یا سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بڑی لیکس نہیں آئی، ہماری یہی دعا اور توقع یہ ہے کہ اس حوالے سے اس قسم کا کوئی ناپسندیدہ عمل نہ ہو. لیکن جو سفارتی حوالے سے عمران خان صاحب کے ان دو آڈیو میں جو رویہ ہے وہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ انہوں نے اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا کہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اتنا خطرناک طرز عمل اختیار کیا، اور میں حیران ہوں کہ چلے سیاستدانوں کی اپنی مجبوریاں اور ترجیحات ہوتی ہے. عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے تو اپنی سیاست کھیلنی ہی تھی، لیکن جو ریاست کے ملازمین ان کے ساتھ تھے، اسپیشلی جو ان کے جو میں بات کر رہا ہوں اعظم خان صاحب کی، انہوں نے کسی لمحے پہ بھی نہیں روکا پرائم منسٹر کو، نہ ان کو کوئی تجویز دی کہ اس طرح کے طرز عمل سے نہ صرف ریاست کو نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی جگہ ساری ہوگی. تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک امر ہے. اور عمران خان صاحب نے نہ صرف اپنے منصب کا غلط استعمال کیا بلکہ ان سے منسلک جتنے بیوروکریٹ تھے یا بیوروکریسی تھے یا جو ڈپارٹمنٹس تھے، اس سے یہ اندازہ ہمیں اب لگانا مشکل نہیں رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان ڈپارٹمنٹس اور بیوروکریٹس کو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انتہائی ظالمانہ انداز سے استعمال کیا ہے. تو یقینی طور پر پاکستان کو تو ہر فورم پہ اب جواب دینا ہوگا، مختلف چیزوں کے حوالے سے، سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے، سفارتی ایشو کے حوالے سے. اور پرائم منسٹر نے کچھ دن پہلے درست کہا تھا کہ اب کون سربراہ مملکت ہوگا جو آئیں گے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے ملاقاتوں کے لیے آمادہ ہوں گے اور ان کو اپنی سیکیورٹی کے خدشات لاحق نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال سے عمران خان صاحب نے اس ملک کو دوچار کیا. خان صاحب پاکستان کی بدقسمتی ہم کہہ سکتے ہیں. خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو اس وقت بھی پاکستان کو معاشی مسائل کا سامنا تھا، سیاسی استحکام کی کیفیت تھی، وہ پاکستانی عوام کسی نہ کسی سے برداشت کر رہے تھے. اور واقعی وہ درست کہہ رہے تھے کہ جب وہ اقتدار سے نکلیں گے تو مزید خطرناک ہو جائیں گے. تو واقعی اب خطرناک لگ رہا ہے کہ ان کے اقتدار سے نکلنے کے بعد بھی ان کی بطور وزیر اعظم بعض اقدامات کا
پاکستان کو پتہ نہیں کتنے سالوں تک خمیازہ بھگتنا ہوگا. تو واقعی عمران خان صاحب درست کہہ رہے تھے کہ وہ نہ صرف اقتدار میں خطرناک تھے بلکہ اقتدار سے نکلنے کے بعد مزید خطرناک ہوئے ہیں. صحیح. بہت شکریہ. رشید صافی سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور اس حوالے سے اپنا اوپینین ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ناظرین، سائفر سے متعلق عمران خان اور ان کی ٹیم کی ایک اور آڈیو منظر عام پر آ گئی ہے جس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس آڈیو میں عمران خان، اعظم خان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر گفتگو ان کی سنائی دے رہی ہے. یہ آڈیو ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ملاحظہ کیجیے. اچھا شاہ جی، ہم نے کل میٹنگ کرنی لیٹر نہیں ہے، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ. وہی ہے نا، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے، وہ لیٹر ایک ہی چیز ہے. لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں سمجھ آنی تھی نا، تو آپ پبلک جلسے میں تو ناظرین، عمران خان، اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور اعظم خان کی گفتگو منظر عام پر آ گئی ہے. آپ ملاحظہ کر رہے تھے یہ گفتگو سائفر سے متعلق عمران خان اور ان کی ٹیم کی ایک اور آڈیو منظر عام پر آئی ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس آڈیو میں عمران خان صاحب گفتگو کرتے ہوئے صاف سنائی دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملک کا نام نہیں لینا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی میرا ساتھی جو ہے وہ امریکہ کا نام لے. بار بار انہوں نے اس بات کی ہدایت کی کہ کوئی بھی امریکہ کا نام نہ لے، ملک کا نام نہ لے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کل میٹنگ کرنی ہے اور اس میٹنگ میں سیکرٹری کے ساتھ صرف ہم تین ہوں گے. انہوں نے کہا کہ فورن سیکرٹری کے ساتھ ہم 3 لوگ ہوں گے اس میٹنگ کے اندر، اور 8 سے 9 تاریخ کے درمیان میں یہ ٹرانسکرپٹ آیا اور ہم لوگ 7 تاریخ کی میٹنگ کا کہیں گے. عمران خان نے ساتھیوں کو امریکہ کا نام نہ لینے کی بار بار ہدایت کی ہے جو کہ صاف سنائی دی جا سکتی ہے اس آڈیو کے اندر. سائفر سے متعلق ایک آڈیو پہلے بھی ان کی منظر عام پر آ چکی ہے اور اس کے بعد اب ایک اور آڈیو منظر عام پر آئی ہے جس کے اندر عمران خان اور ان کی ٹیم کے جو ممبران ہیں جس کے اندر شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اعظم خان شامل ہیں. سینئر قیادت ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس آڈیو میں موجود ہے بشمول عمران خان صاحب کے. اور عمران خان، اعظم خان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی گفتگو صاف سنائی دے رہی ہے اس آڈیو کے اندر. سائفر سے متعلق عمران خان اور ان کی ٹیم کی ایک اور آڈیو منظر عام پر آئی ہے. اس آڈیو کے اندر عمران خان نے واضح طور پر اپنے ساتھیوں کو امریکہ کا نام نہ لینے کی بار بار ہدایت کی ہے. ان کا بار بار یہی کہنا تھا کہ کوئی بھی ساتھی امریکہ کا نام نہ لے، ملک کا نام کسی صورت نہیں لینا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کل میٹنگ کرنی ہے فورن سیکرٹری کے ساتھ اور اس میٹنگ کے اندر فورن سیکرٹری ہوں گے اور ہم 3 لوگ موجود ہوں گے. اور یہ سائفر 8 تاریخ کو آیا ہے، میٹنگ 7 تاریخ کو ہوئی ہے. ایسا ہمیں کہنا ہے سائفر کی یہ سازشی کہانی جس کا پارٹ 2 منظر عام پر آیا ہے. ایک آڈیو سامنے آئی ہے اور اس آڈیو کے اندر عمران خان، اعظم خان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی گفتگو واضح طور پر سنائی دے رہی ہے. اس وقت سینئر تجزیہ کار جواد فیضی صاحب نے ہمیں لائن پر جوائن کیا ہے، ان سے اس حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے. جواد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک اور آڈیو منظر عام پر آ چکی ہے، آپ آڈیو ملاحظہ بھی کر چکے ہوں گے. اس سے کچھ دیر قبل آپ ایک پروگرام کر رہے تھے، میں اس وقت اس پروگرام کو سن رہا تھا، اس میں بھی آپ اسی حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے. جواد فیضی صاحب سے ہم